یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کی شام کا۔ ایک بڑا سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن ہے۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی ہے لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کی دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی اس نے لڑکی کی بات مان لی، کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام تھا سلطان یوسف، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں شایان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں الشایان ٹی وی۔ ہم آج آپ کو تاریخ کے اس ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی دکھا رہے ہیں، لیکن ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل الشایان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ تاریخی شخصیات کی مستند بایوگرافی دیکھ، سن اور جان سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اعزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شرکو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت سے وہ اپنے بھتیجے کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقے صلیبیوں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے چچا شرکو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا اور وہ خود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سازشی درباریوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس سلطنت کے سلطان بن گئے۔ انہوں نے نور الدین زنگی کے سازشی امراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کو بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتے ہی پرانی دشمنیاں بھلا کر اپنے بدترین دشمن کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے علاقے سیاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشیشہ بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشیشہ کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ قاتل فدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔
وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سابق عمرہ سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائین کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دیں۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قاتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا خول یا ہیلمٹ تھا۔ چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور انہوں نے سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جب چراغ جلائے گئے تو سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے۔ ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سازشی عمرہ یا شیخ سنان نہیں بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو ایک صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کے باقی سلطنتوں کے ساتھ امن سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی کیونکہ وہ سب کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والے مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑی، لیکن یہ حقیقت میں دونوں ہی سے امن معاہدے پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصول کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ سلطان نے موصول کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصول کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا۔ تاہم صلیبی بھی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو اب جان بچا لی۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع بھی جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رملہ کی کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کی صلیبی حکمران بالوین فورڈ نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن بالوین کے حملے کے جواب میں اب وہ پوری فوج کو جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔
چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے بالونٹ کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ بالونٹ نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی، کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ بالونٹ 1185 تک زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدوں پر عمل بھی کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کے صلیبی سلطنت بھی عمرہ کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں گائے آف لیزائن کی حکومت آ گئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر کاروائیاں کرنا شروع کر دیں۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے الگ الگ ساحلی علاقوں پر بم بھی گرانے شروع کر دیے۔ لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا۔ یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا، لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانی قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ رینالڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچ گئی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھنے شروع کر دیے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگیں، جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر کبریا کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گائے آف لیزائن رینالڈ کا گہرا دوست تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے پر آئی۔ گائے کے متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حتیم کا علاقہ چن لیا۔ علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے گزرنا پڑا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اس یقین کی وجہ تھی صلیب اعظم۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اس اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمیوں اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطان کے فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کے گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے اور پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدانی جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بن گئے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی گئی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے،
اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام نہ بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا، اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے سے لے کر چلے گئے، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ کے چلے گئے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوف زیادہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں، انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 18 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے اور فلیزائن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساحلی شہر اکا کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگا دیا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کے بادشاہ ریچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کا ساتھ اکا پہنچ گیا۔ ریچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس دوران ریچرڈ نے اکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان اکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے ریچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیبی اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ ریچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تمام رقم طے پا گئی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن ریچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ریچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین بھی، چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیبی اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال ریچرڈ نے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جعفرہ پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ ریچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، مگر اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ جعفرہ لوٹ گیا۔ سلطان نے جعفرہ کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران ریچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجی اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ ریچرڈ کو اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے یہ خبریں بھی مل رہی تھیں کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی ڈرون نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جعفہ اور اکا سمیت کچھ ساحلی علاقے صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ ریچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ یوں ریچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سال کی جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد سلطان بھی بے فکر ہو کر گھر لوٹ سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اب تک حج نہیں کر سکے تھے۔
جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے گلے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی۔ وہ بری طرح بیمار ہوئے کہ انہیں کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے سراہانے بیٹھ کر مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہوتے تھے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے حسن سلوک کیا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں نکالی، لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کے کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اسے انا کا مسئلہ بناتے رہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانسیسی اور برطانوی فوجوں نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر عرب خطہ اس سے چھین لیا۔ حالانکہ پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، پھر بھی فرانسیسی جنرل ہنری نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر بولا، اٹھو صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ سلطان کو ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا دشمن اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا جنون رکھتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ تو کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کی دولت اور فتوحات سے کوئی غرض تھا۔ وہ انہی انسانوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کی مشکلات سے نکالا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو ایک بہتر دنیا چھوڑ کر گئے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔